السلام علیکم. تعلیم اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، مزارات کی تزئین و آرائش، انتظام و انصرام اور مساجد کی آرائش، ان کا انتظام ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، اور لوگوں تک خاص طور پہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو پہنچانا اور لوگوں کے اندر ایک دین کے ساتھ محبت پیدا کرنا، یہ مذہبی امور کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج ہمارے اس پروگرام میں جن صاحب نے رونق بخشی ہے وہ ہیں جناب شبیر ملک صاحب. آپ عرصہ دراز تک محکمہ اوقاف پنجاب سے منسلک رہے، ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اور آپ کی گراں قدر خدمات ہیں. تمام مزارات پہ آپ نے بہت کام کیا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ملک صاحب، یہ کیونکہ تعلیم کا پروگرام ہے جی، اس وجہ سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی یعنی کہ معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے ہیں کہ ایک شخص جب ڈائریکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچتا ہے تو وہ تعلیم کی کن مدارج سے گزرتے ہوئے پہنچا اور اس نے یہاں اس کو جوائن کیا. تو آپ ذرا اپنی تعلیم ابتدا سے لے کے اور جو آپ نے تعلیم حاصل کی. بھائی صاحب، میں نے ایک گاؤں سے تعلیم شروع کی اور بی ایس سی انجینئرنگ تک میں پہنچا. ماشاءاللہ. ڈگری آپ نے یہ یہاں سے نہیں، میں نے یو ای ٹی پشاور سے، اچھا ماشاءاللہ، یو ای ٹی پشاور سے میں نے بی ایس سی انجینئرنگ سول ڈسپلن میں کی. ماشاءاللہ. اس کے بعد کرنے کے بعد میں نے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. وہاں سے کیا ہوتا ہے اس کی ایبریویشن؟ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ، بلڈنگز ڈپارٹمنٹ. وہ میں نے جوائن کیا. وہاں 2 سال سروس کرنے کے بعد ڈیپوٹیشن پہ میں اوقاف ڈپارٹمنٹ میں آیا. تو اوقاف ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں جوائن کر لیں تو ہم آپ کو پروموٹ بھی کریں گے، اور آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ اس میں ایک پرماننٹ انجینئرنگ ونگ کریٹ کر لیں گے. اچھا، یہ پہلی دفعہ ونگ کریٹ ہوا تھا؟ اس سے پہلے تھا، لیکن ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے تھے. اچھا، یعنی پراپر آدمی انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ونگ کو چلا لیں گے. اچھا، گڈ. تو یہ بات ہے 1973 کی. اچھا. میں سی این ڈبلیو بلڈنگز ڈپارٹمنٹ فیصل آباد، جس کا نام اس وقت لائل پور تھا، اس میں ایز ایس ڈی او پروونشل بلڈنگ میں کام کر رہا تھا. وہاں سے میں ڈیپوٹیشن پہ اوقاف میں آیا. اوقاف میں آنے کے بعد جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر 3 سال کے بعد واپس نہ جائیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے مزارات گر رہے ہیں، ہماری مساجد جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ ہیں، ہمیں کبھی کوئی بلڈنگز ڈپارٹمنٹ سے بندہ مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، تو آپ ہمیں پرماننٹ جوائن کریں اور اس ادارے کو چلائیں. گڈ. تو واسی صاحب، میں نے پھر 77 میں 73 سے 77 تک تو میں ڈیپوٹیشن پہ تھا. پھر 77 میں نے جب جوائن کیا تو مجھے انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر پنجاب پوسٹنگ دے دی. اس وقت جب میں بنا تو میں نے کہا کہ یار داتا صاحب پہ تو کچھ بڑی بابا فرید الدین گنج شکر، یہ اتنے مزارات ہیں، لوگوں آتے ہیں دور سے، پانی بھی نہیں ان کو ملتا، کوئی لیٹرین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو اس پہ کیوں نہ کام کیا جائے. تو میں نے ایک ماسٹر پلان بنایا. ماسٹر پلان بنا کے پرائورٹیز فکس کی. کرنے کے بعد ایک اینول ریپیئر تھی، ایک اسپیشل ریپیئر تھی، ایک ڈیولپمنٹ سائٹ تھی. اینول ریپیئر کے جی ہر سال ان کی صرف کم از کم سفیدی، رنگ روگن ہو جائے، لیکن جو بلڈنگیں گر رہی ہیں ان کو اسپیشل ریپیئر کی کیٹیگری میں ڈالا. اسپیشل ریپیئر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، محکمے میں انکم بھی بڑھنی چاہیے. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کہ غلوں کے پیسوں پہ ایک ہی 2 چیزوں پہ محکمہ چل رہا تھا. یا تو جو کیش باکسز میں پیسے لوگ آ کے ڈالتے تھے وہ اس پہ، سیکنڈلی جو زمینیں تھیں ان کی لیز منی پہ، اور کوئی سورس نہیں تھا انکم کا. نہیں تھا. میں نے آ کے جو ایک بریک تھرو دیا وہ یہ تھا، میں نے کہا جی کہ جہاں جہاں ہماری کمرشل جگہ ہیں، کیونکہ اسٹیٹ لینڈ کو دیکھ کے ہر ایک کے منہ میں پانی آتا ہے، کوئی آ کے قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو یہ میں نے بنایا کہ جناب اس کو ہم ڈیولپمنٹ اسکیمیں بنائیں، ان کو رینٹ آؤٹ کریں، اور محکمے کی سورس آف انکم بنے، اور محکمے کے ایسٹس جو ہیں پرماننٹ
وہ کریٹ ہو جائیں. جب آپ آئے تھے تو اس وقت کیا ایسٹس کتنے تھی آمدنی, اور بعد آپ نے جو یہ پروجیکٹ لانچ کیے تو اس کے بعد کیا صورت ہے؟ سر جب میں آیا تھا تو اس وقت داتا صاحب اور سب کچھ ملا کے 60 لاکھ روپیہ تھا پر منتھ, پر ایئر. پر ایئر؟ ہاں جی. اور جب میں نے چھوڑا وہ کروڑوں میں تھا. اچھا, ماشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے. وہ پھر کروڑوں میں آئے. کیونکہ ہوا کیا کہ ایک بندے کو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے, ایک بندے کو عبادت کرنے کی فیسلٹی مل گئی, ایک بندے کو لنگر مل رہا ہے, ایک بندے کو پانی مل رہا ہے, ایک بندے کو کتابیں مل رہی ہیں, سہولت مل رہی ہے, تو وہ نیچرلی وہ ڈونیشن بھی اتنے ہی انداز سے اسی انداز سے جمع کراتا ہے. اچھا ملک صاحب, جب اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے تو یہ کتنا ایریا آپ نے اس کو کور کیا اور اس پہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ آئی, اور گورنمنٹ نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ آپ اسپیسیفک کسی شرائن کا پوچھ رہے ہیں یا نہیں, میں پہلے داتا صاحب سے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لاہور سب سے بڑا پاکستان کا میرا خیال ہے مزار یہی ہے. سر ٹوٹل انکم جو ہے آلموسٹ 40% آف دی ٹوٹل انکم از جنریٹڈ فرام اوقاف ڈپارٹمنٹ, فرام داتا صاحب. اچھا, جو ٹوٹل آمدنی ہے, اب اس وقت شاید چینج ہو گئی, مجھے ریٹائر ہوئے بھی 10 سال ہو گئے, بٹ اسٹل 50% کے لگ بھگ جو انکم ہے وہ داتا صاحب سے ہی آتی ہے. اچھا, ہاں جی. اور اس سے پھر داتا صاحب کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ داتا صاحب کی انکم جو ہے وہ اچھے انداز میں یوٹیلائز ہو جائے. پریزیڈنٹ ضیاء صاحب آئے, ضیاء الحق صاحب, ان سے میں نے عرض کی, میں نے کہا جی یہ جگہ اگر مل جائے مجھے, اس وقت کو 2-2.5 کنال کی جگہ تھی, میں نے کہا یہ جگہ مل جائے مجھے تو میں اس پہ ایک ڈیولپمنٹ اسکیم بناؤں تاکہ یہ پاکستان میں مذہبی نقطہ نگاہ سے سب سے بڑی جگہ بن جائے. ٹھیک. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ اس کو اسکیم بنائیں. میں نے اسکیم بنائی, وہ بھیجی, وہ اپروو ہو گئی, اور کرنے کے بعد آج الحمدللہ وہ 100 کنال جگہ ہے. 100 کنال ہے, اس میں مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے. میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. اچھا, وہ جو اس میں خطاطی ہوئی ہے وہ کہاں سے کروائی تھی آپ نے؟ سر وہ رشید بٹ کمال کی چیز ہے. رشید بٹ صاحب تھے ٹی وی میں. اچھا, انہوں نے خطاطی کی تھی. اچھا. ظہیر صاحب ایک میکینیکل انجینئر تھے, انہوں نے ٹیکنالوجی لی جرمنی سے اور لے کے, آپ کبھی دیکھیں جا کے, بہت خوبصورت ہے. جی میں اور کوفک اسکرپٹ میں لکھوائی. کوفک اسکرپٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وہ جو خط کوفی میں ہے, خط کوفی میں. جی جی جی, میں کوفک اسکرپٹ کا اردو اس کا خط کوفی میں, وہ خط کوفی میں اس کی جو ہوئی, اور وہ پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ جو میٹل استعمال کی وہ اس طرح ہے کہ اس کی لائف 100 سال ہے. اچھا, کہ تاکہ اس کو رنگ نہ کرنا پڑے, پینٹ نہ کرنا پڑے, کچھ اور نہ کرنا پڑے. وہ ٹائلز وغیرہ لگائی ہیں آپ نے؟ سر وہ ٹائلیں اور 3 قسم کی وہاں چیزیں ہیں. اچھا. ایک سر سیرامک ٹائلز ہیں. اچھا. جن کی بیس جو ہے وہ بنی ہے ترکی میں, استنبول میں. اچھا. اور اس پہ جو خطاطی ہوئی ہے وہ ہم نے جا کے اپنا رشید بٹ صاحب جو ٹی وی میں تھے ان سے خطاطی کروا کے ان کو بھیجا ہم نے انگلینڈ. انہوں نے وہاں جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اس میں ٹائلز میں. اور یہ ٹائلز جو ہے 3 ملکوں میں بنی ہیں. اچھا. بیس اس کی اٹلی میں, اوپر جو کلر تھی وہ لندن میں, اور پھر جو کیلیگرافی اوپر کی وہ رشید بٹ صاحب نے پاکستان میں کی. اس پہ ٹوٹل لاگت کتنی آئی اس پورے پروجیکٹ کے اوپر؟ اس وقت صرف مسجد پہ 11 کروڑ روپیہ ہوتے. 11 کروڑ. ہاں جی, اچھی بات ہے اس وقت. تو پھر اس کے بعد صرف یہ مسجد کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ جو 100 کنال زمین ایکوائر کی, دیٹ واز این اپ ہل ٹاسک. وہ 700-800 سال سے جو وہ کیا وہاں پہ رہائشی لوگ تھے مجاورین کی, ان سے آپ نے خریدی باقاعدہ یا گورنمنٹ نے قبضہ ویسے ہی کر لیا؟ میں عرض کرتا ہوں سر, اس کی کیٹیگرائزیشن کی. اوکے. کہ یہ زمین کی جو ہے سٹیٹس ہے یہ کیا ہے. اچھا, مالکان کون ہے اور کیا؟ 3 قسم کا سٹیٹس تھا. اوکے. ایک زمین لینڈ از اونڈ بائی اوقاف ڈپارٹمنٹ, اوقاف ڈپارٹمنٹ مالک تھا. دوسری کیٹیگری کی تھی کہ لینڈ تو اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ہے, اوپر سپر سٹرکچر جو ہے وہ ایکس متولیز نے بنایا ہوا ہے. اچھا اچھا.
تیسری کہ جی متولیز بھی نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ اونرز ہیں جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں. تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ انداز میں ان کیٹیگریز کو ڈیل کیا. یہ بہت بڑا بہت مشکل کام ان کی کوئی کمپنسیشن وغیرہ کیا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. کسی جگہ پہ تو جہاں تو زمین جو تھی مجاوروں کی تھی ان کو اس کے عوض میں زمین دی. اچھا. گھر کے سپر اسٹرکچر کی کاسٹ دی. اچھا. یہ جی ٹھیک ہے. وہ راضی ہو گئے. یہ شہباز شریف صاحب کا میاں صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اچھا. انہوں نے بڑے فراغ دلی سے بڑی محنت سے لگن سے یہ کام کروایا. سب لوگوں کا معاوضہ. میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا اس پروجیکٹ کا اور اسکیمیں دیتا رہا اور میٹنگز میں 5-4 ڈپارٹمنٹ جو تھے ان کو انگیج کر لیا تھا تاکہ یہ بالکل آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر پروجیکٹس پہ باتیں اٹھتی ہیں. کچھ داتا صاحب کے پروجیکٹ پہ کوئی بات آئی تک نہیں. اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی. یہ بہت جو یہی تھا کہ اس میں 4-5 محکموں کے سیکریٹریز ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب اس کے ہیڈ تھے. اچھا. بعد میں پھر شہباز شریف صاحب بھی اس کو آ کے اٹینڈ کرتے رہے, چلاتے رہے. اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر جو تھا وہ ممبر کم سیکٹری تھا. پھر چودھری محمد لاہور کے ایلیٹ جو تھے اس طرح کے لوگ, میاں معراج دین اور یہ. اچھا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس پہ؟ نہیں وہ کمیٹی میں بنائے تھے. اچھا کمیٹی میں تھے. میں اس پہ فنڈنگ پہ آتا ہوں. فنڈنگ پہ میں آتا ہوں. جی. فنڈنگ ایسا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب سے آرڈرز کروا لیے کہ جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ داتا صاحب کی جو انکم آتی ہے وہ کہیں سارے پنجاب میں چلی جاتی تھی. اچھا. ہاں جی, کیونکہ باقی آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ بہت زیادہ ایسی مساجد ہیں جن کی آمدنی ایک دھیلا نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے مساجد کی کیا آمدنی ہوگی. اور جمعے پہ چند لوگ چند ہزار 100 روپے. نہیں وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ محکمے کی بدنامی ہوگی. تو سر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں بنتا, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز جو ایڈمنسٹریٹر مینیجر جو کام کرتے ہیں وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر دس دیٹ وہ نکال کے باقی جو پیسہ ہے وہ جمع کرتے جائیں. اچھا. وہ جمع شدہ جو رقم ہے, کیونکہ داتا صاحب کی مسجد کو آنے ٹکے میں تو نہیں بننی تھی سر, وہ تو کروڑوں اربوں کا پروجیکٹ تھا. پھر میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ چیمبر آف کامرس میں جائیں, وہاں سے پیسے لیں. وہاں سے کچھ پیسے ملے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کو سمری موو کی, گرانٹ اینڈ ایڈ وہاں سے ملی. اچھا. پھر ہمارے اپنے اوقاف کے جو میں نے عرض کی کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر مائنس جو انکم تھی وہ مسجد کے لیے الوکیٹ کر لی تھی. پھر تیسرا ایک بینک اکاؤنٹ کھولا. اچھا. اس میں کہا کہ جی کوئی بھی ڈونیشن دینا چاہے اور اس پہ ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی. اچھا. تاکہ لوگ اس میں آئیں. اس طرح یہ چوتھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں, یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ان سے پھر ایڈ لی. تو یہ 4 طریقے سے پبلک ڈونیشن, اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ایلوکیشن, فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن, دین گرانٹ اینڈ ایڈ فرام پروونشل گورنمنٹ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ کیا یہ والا جو طریقہ کار ہے جی آپ نے, جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ادھر بابا وہ ہیں بری امام ہیں, اور بڑے بڑے مزارات ہیں, میاں میر کا مزار ہے, تو کیا آپ نے اسی طریقہ کار سے ان کو بھی ڈیولپ کیا ہے؟ سر یہاں سے آپ کے سوال کے جواب میں کہ جب یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو گیا, جی پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے پرویز مشرف صاحب. اچھا. وہ آئے. اچھا. انہوں نے کہا ہو واز دی پروجیکٹ ڈائریکٹر. اچھا. اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کون تھے؟ اچھا. تو سیکٹری اوقاف کہنے لگے جو آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اچھا. تو وہ میں ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم 20 سال سے ہمارا پروجیکٹ نہیں چل رہا بری امام. اچھا. جو فیڈرل کنٹرول میں تھا. واہ. اور ان کو ود ان اے ویک ٹائم ریلیو کریں اور ان کو اسلام آباد بھیج دیں. اچھا. جی. تو میں پھر یہاں سے اس پروجیکٹ کے لیے بری امام کے لیے
بڑا شاندار بننا ہے جی، میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں. آپ دیکھیں ذرا. میں نے دیکھا ہے جی، بہت بڑا ایریا اب تو ہو گیا. میں نے تو کالج یونیورسٹی کے زمانے میں دیکھا تھا ویران سی جگہ تھی، کوئی بندے نہیں. سر کیونکہ میرے داتا صاحب کا پورا ایکسپیرینس تھا جگہ اکوائر کرنے کا بھی، کنسٹرکشن کا بھی، میں نے وہ سارے کا سارا اپنا ایکسپیرینس جو تھا وہ وہاں یوٹیلائز کیا. گڈ. اور الحمدللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اجاڑ بیابان میں اور وہ پروجیکٹ ایک. اچھا ملک صاحب، اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب تھے نقوی صاحب، یہ پچھلے دنوں انہوں نے اس کی ایکسپینشن کی کوئی بات کی تھی دادا صاحب کے، علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی، تو وہاں بڑی ہڑتال ہو گئی تھی اور لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا. کیا وجہ کیا ہے؟ کیا وہ زمین کو ایکوائر کرنا بہت مشکل کام ہے؟ سر یہ میرے وقت میں بھی ہوا تھا. اچھا. کیونکہ میں نے عرض کی کہ یہ 2-2.5 کنال اوریجنل جگہ تھی، تو پھر اس کو میں 100 کنال تک لے گیا. بہت بڑی بات ہے. اس پہ پھر میں نے اس کی کیٹیگریز کی. اچھا، وہ جو آپ نے مجھے شروع میں بتایا. میں نے بتایا آپ کو. ایسے یہ عمل اب دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اچھا. اور ویسے بھی مذہبی طور پہ بھی جو مسجد کے لیے یا ریلیجس جگہ جو ہے اس پہ جبر نہ کیا جائے. جبر نہ کیا جائے. اچھا. اچھا ایک بات بتائیے، مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل جیلانی صاحب اس زمانے میں گورنر تھے. جی جی. تو ایک دفعہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں لوگ، اس کو کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں؟ جی. تو مذہبی امور کے وزیر صاحب نے کہا جی کہ ہم غریب لڑکیوں کے جہیز میں دے دیتے ہیں. جی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کو لحاف کے طور پہ استعمال کرنا کیا آپ کے خیال میں، یا کپڑا پہننے کا کپڑا، یہ کیا کرتے ہیں وہ؟ سنا ہے کہ اب کوئی اس پہ انہوں نے کچھ اس پہ کام کیا ہے کافی. اچھا. ان دنوں میں مجھے آئی کیم ٹو نو کہ وہ تضحیق ہوتی ہے تھوڑا سا ان کا پہلو نکلتا ہے، تو لوگوں کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ ہمارے تک پہنچے. تو اب اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اپنا شبیر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مذہبی امور اور اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. بہت عمدہ گفتگو، بڑی انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ ہوا ہے، پھر ہم جی خواتین حضرات، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے شبیر ملک صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل اوقاف اور مذہبی امور. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے ملک صاحب جی کہ عمومی تاثر یہ ہے، جی جو میں ایک عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کے خواص کی نہیں کر رہا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مزارات پہ جو پیسے ڈالے جاتے ہیں وہ محکمہ اوقاف والے کھا جاتے ہیں، جی، اور وہ اس میں بڑی کرپشن ہے اور بڑی بدعنوانی ہے. تو آپ کیونکہ ڈائریکٹ اس سے وابستہ رہیں، تو اس کے لیے کوئی میکنزم بنایا گیا ہے کوئی اس میں کہ ایسا نہ ہو؟ کیا ہے ایسا؟ جی بتائیے. عرض یہ ہے کہ پہلے تو ایک خاندان لے جاتا تھا. جی. پیسے آتے تھے، گدی نشین لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. میرے ہی شعبے نے اس پہ کہا کہ جناب اس پہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، مسجدیں گر رہی ہیں، مغلیہ کے دور کے وقت کی بادشاہ مسجد کا کیا حال ہے، اور جو تاریخی عمارات ہیں وہ خستہ حال ہیں. تو اس پہ ہم نے 3 قسم کی سکیمز بنائی. اچھا. پہلے بنائی کہ جی جو چھوٹی مساجد ہیں ان پہ اینول ریپیئر کروائی جائے، اس کی پرماننٹ ایلوکیشن کر دی کہ 2.5% جو ہے نا جی، اچھا، وہ پیسے جو بجٹ کا ٹوٹل ہمارے پاس اوقاف کا بجٹ ہے 2.5% اینول ریپیئر پہ ہوگا. اچھا. پھر اس کے آگے دوسری سٹیج لائے، وہ یہ تھی کہ جی جو عمارات گر رہی ہیں اور اگر نہ ان کی رینوویشن ہوئی تو وہ گر جائیں گی، ان کے اوپر جو تھا اسپیشل ریپیئر ایک نیا ہیڈ کھولا کہ سروے کروانے کے بعد کہ جی ایسی جو ہیں ان کے لیے پھر ہینڈسم اماؤنٹ. تیسرا کہ جی جو اوقاف کی زمینیں ہیں جن کے کمرشل پوٹینشیل اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو اس سے ہینڈسم ریونیو آ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ پھر میں ایز ڈائریکٹر پروجیکٹس میں نے یہ اسکیم لانچ کی. میں بنیادی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب
پیسہ اس گلے میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو جب اس کو کھولا جاتا ہے ہاں تو جی. کیا کوئی رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کھولتے ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی سر میں اس پہ بھی یہ سوال یہ میں کیونکہ جنرل پبلک یہ سوال پوچھتی ہے ہمیشہ. سر وہ جو غلے کھولا جاتا ہے نا جی اس کی 3 چابی ہیں. اچھا. ایک چابی نزدیک ترین جو بینک ہے اس کے مینیجر کے پاس ہے. اچھا. ایک جو ہمارا مینیجر ہے جس نے کھولنی ہے اچھا اس کے پاس ہے. اچھا. اور تیسری جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹر موقع پہ بیٹھا ہوا ہے جی جی اس کے پاس ہے. اوکے. وہ تینوں چابیاں آ کے لگا کے کھول کے پھر تینوں بندے آتے ہیں. اچھا. اور بینک مینیجر وہیں اس کی ریکارڈ انٹری کرتا ہے. اوکے. کہ جی یہ پیسے نکلے ہیں آج کی ڈیٹ میں فلاں تاریخ فلاں دن فلاں مزار. وہ ریکارڈ کر کے اور جا کے اپنے بینک میں جمع کروا دیتے ہیں. وہ C7 ایک اکاؤنٹ ہے جو سیکٹری اوقاف کا ہے, چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کا. یہ بڑا کمال کا محکمہ ہے کہ اس میں جو سربراہ ہے وہ 2 پوسٹوں کو چلاتے ہیں. ایک چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ایز اٹانومس باڈی. اٹانومس باڈی اس لیے کہ ہمیں علماء حضرات کی ایج کا پرابلم ہے کہ وہ تو خطیب بنتے ہی 40-45 سال پہ جا کے ہیں. یعنی انیشلی جو بھرتی ہوتے ہیں ہمارے وہ انہیں کیا آپ کیا گریڈ دیتے ہیں ان کو؟ وہ مختلف ہیں جی مساجد کے اعتبار سے. بادشاہ مسجد کا جو خطیب ہے وہ گریڈ 19-20 کا ہے 20 کا ہے. اچھا. مولانا عبد القادر آزاد جو پہلے تھے میرے بڑے دوست تھے ان کے دور میں اس کو 19 گریڈ میں لایا گیا. پھر ہاں جی اس طرح اسٹیٹس آف دی ماسک کو دیکھ کے اس کی انکم کو دیکھ کے اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے اس کی خدمات کو دیکھ کے اس کی چیزوں کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے جی. یہ مجھے یاد ہے کہ کرنل قذافی نے یہ کام کروایا تھا لیبیا میں کہ انہوں نے جو واز ہوتا ہے ہاں جی وہ انہوں نے الازہر یونیورسٹی اور بڑی بڑی مدینہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسروں سے وہ لکھوائے. وہ جو سرمن ہوتا ہے جمعے سے پہلے تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ جب مولانا صاحب آتے تھے تو وہ اس میں سے پڑھتے تھے کہ جی آج زکوٰۃ کے ایشو پہ بات کرنی ہے, وہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد وہ جو آڈینس بیٹھے یعنی جو نمازی بیٹھے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کوئی سوال اگر اس سلسلے میں آپ پوچھنا چاہیں. تو ہمارے ایک دوست وہاں پہ تھے, وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے 1 سال تک جمعہ پڑھا تو میرے اوپر بہت سی مجھے معلومات جو نہیں تھیں وہ مل گئیں, جبکہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں جو خطیب حضرات ہیں وہ زیادہ تر یا تو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں تاریخی اور دین کی بات ذرا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پولیٹیکل تقریر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کوئی ایسا اصول و ضابطہ ہے کہ وہ اس کے اندر رہ کے بات کریں؟ ہم نے ایک بادشاہ مسجد میں ایک ہم نے ادارہ بنایا ہے. اچھا. جہاں پہ ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اوکے. امام مسجد کو, خطیب کو, مؤذن کو ان کے ریفریشر کورس بھی ہم اچھا کرواتے ہیں اور وہاں پہ ان کو گائیڈ لائن بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے سیرت دیس ان ایشوز پہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. اچھا. مطلب اس پہ کافی کام کیا ہے. تو یہ بیسک کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے جب آپ کسی بھی مسجد میں کوئی خطیب رکھتے ہیں؟ وہ ان کی کوالیفیکیشن درج ہیں کہ جی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو, تحصیل اور فارغ التحصیل جو ہے نا مختلف مدارس, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جس مسجد کو ہم نے پہلے دن لینا ہے نا اس کا مسلک ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اوکے. پھر اس کو چینج پرائم منسٹر میں نہیں کر سکتا. اچھا. مطلب آج مسجد لی ہے نا اس پہ ایک اگر مطلب اہل حدیث کی ہے یا میں عرض کرتا ہوں اس پہ ایک ورکنگ ہوتی ہے. اچھا. ایریے میں کہ جی لوکیلٹی میں زیادہ لوگ کس مسلک کے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ ورکنگ کرنے کے بعد پھر اس کا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے, یہ ہے, تاکہ مسلک کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں کئی مساجد میں ایسا ہوا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے پہلے ہوتے تھے, اب الحمدللہ اس محکمے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہارمنی ہے امنگ پبلک اور علماء حضرات, کافی ہارمنی ہے. کوئی یعنی ریلیجس ہارمنی جس کو کہتے ہیں, انٹرفیتھ بھی. اچھا یہ بتائیے شبیر ملک صاحب کہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں مزارات میں جی بہت ہی غیر اسلامی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ مزاروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ
مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں جو ان کے شرطے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو بھی سجدہ نہیں لوگوں کو کرنے دیتے، جالیوں کو چومنے نہیں دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے. لیکن یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے قوالیوں میں دیکھا کہ قوالیوں میں وہ جو راگ ملا کے نعوذ باللہ کرتے ہیں، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے شاید بے ادبی سی ہو رہی ہے. تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ لوگ یعنی یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق آئیں اور وہاں کے اپنی جو بھی عقیدت ہے اس کا اظہار کوشش کریں. تو یہی ہے محک کی، مگر چونکہ یہ مذہبی سیکٹ کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا، مشکل ہے. اچھا ہم مشکلات کرتے ہیں تاکہ کوئی، ہم تو دیکھو نا جی ریلیجیس ہارمونی، انٹر سیکٹورین پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے. کوشش یہی کہ کوئی چیز ایسے نہ چھڑ جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ سارے جو فرقے ہیں وہ سموتھلی چل رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ مذہبی امور کے بھی رہے، جی وہ بھی آپ کے پاس محکمہ تھا، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا آپ کچھ کتابیں، پمفلٹ وغیرہ ایسی چیزیں شائع کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کا اس پہ کافی کام ہوا ہے. اچھا، اس پہ کافی آپ کا اشاعتی ادارہ ہے کوئی باقاعدہ؟ جی. اچھا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے تو حدیث جو تھیں ان پہ ان کو مرتب کیا گیا. پھر جو آپ کے پورے ملک میں بلکہ پورے صوبے میں میں کہوں گا کہ جو بھی کوئی قرآن ایشو ہوتا ہے وہ اسٹیمپ کرتا ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ، اس کو فول پروف، ابیوز پروف کرتا ہے. اچھا، سرٹیفائی کرتا ہے کہ جناب اس میں کوئی زیر زبر یا کوئی اس طرح کی یا کوئی اور ایڈیشن آلٹریشن نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت سینسٹیو بات ہے. جی بالکل. تو الحمدللہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکشن افسر ہے، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ حافظ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو پڑھ کے سارا سرٹیفائی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیے ہمارا دین جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جی، نصف ایمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدھا ایمان ہی آپ کا صفائی ہے. جی. لیکن مزارات پہ جا کے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. اس کے فرش کے اوپر جو ہے وہ گھی پڑا ہوتا ہے، جو چاول گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں مٹھائیاں گری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ پھسلنے والا ہو رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں یا کافی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو دقت پیش آتی ہے اس سے. تو اس کے لیے پراپر انتظام کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ان کو لوگوں کو، یا وہاں پہ ہدایات لکھی جائیں؟ نہیں لکھی ہیں. اور پھر یہ کہ جو کھانے وانے کی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک الگ جگہ کیوں نہیں بنائی کہ اس کے اندر بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں؟ ہر جگہ نہیں کھا سکتے. اگر آپ جاتا صاحب جا کے دیکھیں. جی میں جاتا رہتا ہوں. لنگر خانہ بنا ہوا ہے. جی ہے، لیکن لوگ تو نہیں جاتے، مین صحن پہ بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. بس یہ ایک ہے. ہاں، اس کو مطلب اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے کہ یہ نہ لوگ ایسا ہونی تو چاہیے، لیکن بس مناسب نہیں ہے کہ کسی کی آزاری وہاں آنے والوں کی جائے. اچھا، ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، اب آپ سے آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے انجام دیں اور آپ کا بڑا نام ہے کہ، اور انشاءاللہ تاریخ میں بھی آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، کوئی کرپشن نہیں کی، بڑی ایمانداری اور راست بازی سے آپ نے سارا کام کیا. اب آپ تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنی تعلیم ہے، آپ نے گھر پہ بھی توجہ دی یا نہیں دی، یہ بتائیے. سچوں کہ مجھ سے بہتر اس کی قدر و منزل تعلیم کی اور کوئی نہیں جان سکتا تھا. بے شک. وجہ کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے پڑھ کے صحیح بات، بی ایس سی انجینئرنگ تک پہنچا. تو میں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف، اب میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ فوج میں کرنل ہے. ماشاءاللہ. کہاں پوسٹنگ ہے آج کل؟ آج کل ان کی پوسٹنگ پشاور میں ہے. ایک غلہ لئی ایک جگہ ہے، وہاں کا وہ کمانڈنٹ. یعنی یہ تو ترخم کے قریب ہوا؟ یہ سب بارڈر کے قریب، افغانستان، بڑی سینسٹیو اور امپورٹنٹ جگہ پہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے ان کا؟ فرقان شبیر. کرنل فرقان. او ماشاءاللہ. ہاں جی. اور الحمدللہ ہی از ڈیلیورنگ ویری گڈ. تو 2 سال، پونے 2 سال ہو گئے ان کو وہاں گئے ہوئے. چھوٹا بیٹا جو ہے، اس کے بعد بیٹی تھی، اس نے شادی کرتی میں نے اس کی. وہ بھی یہ
گریڈ کالج اور سب ایسے اداروں سے ایجوکیشن کی. چھوٹا بیٹا جو ہے الحمدللہ وہ آسٹریلیا میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ماشاء اللہ. کس سبجیکٹ پہ؟ سر انٹرنیشنل افیئرس میں، لیکن اس کو آگے جو ٹاپک دیا ہوا ہے وہ ہے تھوڑا سا سینسٹیو ہے. نہیں لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ انٹرنیشنل لیول کی بات ہے تو آپ بتائیں، بلا تکلف بتائیں. اسپیس وار ان بٹوین، اچھا، اسپیس ریس ان بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اے. بڑی امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جی. اور ان کے گائیڈ وغیرہ کہاں، یہیں کے ہیں یا باہر کے ہیں؟ باہر کے. جی اچھا. یہ انٹرنیشنل انہیں ڈگری باہر سے ایوارڈ ہوگی جب وہ کر لیں گے؟ وہ وہیں سے ہوگی، آسٹریلیا سے ہوگی. اچھا، ابھی ہو گئی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. آخری سال ہے. آخری سال. کتنے سال سے؟ 3 سال، 3.5 سال کا تھا. اچھا. تو 2.5 سال کمپلیٹ ہو گئے، 1 سال اچھا تقریباً رہ گیا ہے. اچھا. اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں کہ یہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ عام آدمی تک اگر ہم اسٹوڈنٹس تک بتائیں کہ ان کی بھی گائیڈنس ہو جائے کہ یہ، کیونکہ یہ جو ہمارا ریجن ہے نا اس میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جی، یعنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ایک ایسا ملک. اب آپ دیکھیں نا، ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اپنے سے 8 گنا بڑے ملک کو، بھارت کو سسٹین کیا ہوا ہے. وہ تو آپ کے ایٹمی پروگرام نے ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو دعا دیں اور ان کی ٹیم کو. واقعتاً اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ ان کو گری کی رحمت کرے، کمال کر گئے، ناقابل تسخیر بنا دیا، ناقابل تسخیر بنا گئے. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی عرض کروں کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ جی منیمم ڈیٹرنس جو ہے نا اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. بڑی بات ہے، اور وہ رکھی ہوئی ہے. بالکل بالکل. بہت ہی ایک یہ سینسٹیو ایشو ہے اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ الحمدللہ وہ کہ انہوں نے ڈیٹرنس رکھی ہوئی ہے. بالکل بالکل. اس پہ مسلح افواج جو ہیں ان کو بہت، ابھی 27 تاریخ جو پرسوں گئی ہے، جی 2 سال پہلے کیا کیا تھا انڈیا نے؟ ہاں ٹرائی ماری تھی نا. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے ایسا سبق دیا ہے کہ ہسٹری کا پارٹ بن گیا ہے. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ ایئر فورس ہے. جب بھی انٹرنیشنل لیول پہ کبھی مقابلے ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہمارا پائلٹ جو ہے، ہمارا فائٹر پائلٹ جو ہے وہ فرسٹ آتا ہے. ٹریننگ جو ہے نا بڑی کمال کی ہماری ٹریننگ جی ہر شعبے میں ہی، کیونکہ میرا بیٹا فوج میں ہے. اچھا، اب تو خواتین لڑکیاں بھی اب تو فائٹر پائلٹ ہیں. ہماری جو ٹریننگ ہے نا دیٹ از ویری ویری بڑی ٹف ٹریننگ ہے، بڑی سخت ٹریننگ ہے، ویری ویری ٹف. بڑا فٹ آدمی چاہیے ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنی سکون کی نیند اسی لیے سو رہے ہیں نا کہ بارڈرز ہمارے سیف ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیجئے کہ نوجوان جو ہیں وہ کچھ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیے، میں اپنے اکثر پروگراموں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ 8 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان صرف اس سال ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یا برین ڈرین تو ہو رہی ہے، بہت ہو رہا ہے. تو اور وہ اگر سارا جو ٹیلنٹ ہمارا باہر ملک میں بیٹھا ہے اگر وہ یہاں آ جائیں تو انقلاب برپا ہو جائے کہ یہ ملک آسمان پہ پہنچ اتنی ترقی کر جائے. تو آپ کا کیا پیغام ہے نوجوان؟ سر میرا یہی پیغام ہے کیا کہ میں نے کردار سازی کے حوالے سے اور سر تعلیم کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا، ایک چھوٹے سے کچے گھر میں سے نکل کے ڈائریکٹر جنرل بننا. جی بالکل، یعنی یہ مثال ہے. یہ مثال ہے. اس کی بیک گراؤنڈ پہ 2 ہی چیزیں تھیں، ایک محنت بالکل اور ایک آنیسٹی، دوسری آنیسٹی، اور تیسرا میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا اچھا کہ میں ایجوکیشن، ہم سارے بچے، اچھا انہوں نے ہمیں سب کو ایجوکیٹ کرو، ایجوکیشن اچھی جگہ پہ دی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ کہ سول انجینئرنگ از دا مدر انجینئرنگ، اس میں نے کیا اور اس کو ڈیلیور کیا. دیکھیں آپ پورے لاہور میں داتا صاحب کے پروجیکٹ کا بڑا کمال کا ایک نام ہے، بہت خوبصورت، اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ. اس میں کوئی اور پھر اس کے بعد اسی بیس پہ مجھے پرویز مشرف صاحب بری وہاں لے گئے، وہ آپ نے مکمل کیا، اس کو مکمل کیا. وہاں میں جا نہیں سکتا تھا،
اور جا کے میں پروونشل امپلائی تھا، لیکن پرویز مشرف پریزیڈنٹ صاحب صاحب کے کہنے پہ کہنے پہ انہوں نے کہا نو ہی ول، مطلب ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، ایک تو قابل میں آدمی ہے، یہ ان کی بتانا خدمات چاہتا ہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل مایوس نہیں اور میں ہونا چاہیے. CNW بلڈنگ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے آیا تھا جو ایک بڑا ہاں، لیکوریٹو ڈپارٹمنٹ بہت سمجھ جاتا زبردست، تھا. بہت زیادہ میں نے اسی کو آپٹ کیا اوقاف کو کہ نہیں اسی میں نام پیدا کرنا ہے، محنت محنت محنت. آپ کے والد صاحب ریلوے میں تھے جہاں تک مجھے پتا ہے، تو وہ انجن چلاتے تھے، جی وہ لوکوموٹیو اسٹیم لوکوموٹیو. ڈرائیور تو تھے. آپ دیکھیں نا، اس سے بھی کوئی سبق تو ملتا ہے نا انسان کو. بڑا وہ بڑا مشکل کام بہت ہوتا ہے، مشکل اور بات. اس زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا جب میرے لیے یہی بہت تھا کہ ایک شخص کوئلہ کے انجن پہ کوئلے کے چلا کے پوری رات کا سفر اور ایک رات دن مشکلات بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی، اس سے آگے کوئی جاب کی کوئی ہے ہی نہیں. اور جب ابا نے جوائن کیا تھا سر، اس وقت کوئلہ اندر اس کے ڈالنا پڑتا تھا، بہت اور دھواں اتنا اور یہ اور اس سے سبق یہ لیا کہ دیکھیں میرے والد نے ریلوے جوائن کر کے ڈرائیور انسٹرکٹر ہو کے والٹن وہ ریٹائر ہوئے، تو میں نے بھی SDO کے ڈائریکٹر جنرل بننا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور یہ میرے لیے پوسٹ کریٹ کی گئی. اچھا، پہلے DG نہیں تھا، میرے آنے سے پہلے ڈائریکٹر تک تھی. جی جی جی. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محنت جو ہے اس کے ثمرات یقینی طور پہ ہوتے ہیں. اگر انسان محنت پوری دیانتداری اور اس سے کرے اور بغیر کسی لالچ طمع کے، اور اس سے پھر دیکھیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑی ترقی دیتا ہے اور ملک کی بڑی اس میں بھلائی ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا.